وہ اس ماہ مبارک کی توہین کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ اور دوسرا گروہ پھر ان لوگوں کا جو مقیم نہیں ہے، مسافر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مسافر ہیں وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو علم حاصل ہمیں ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ایک رعایت ہے۔ اگر روزہ رکھ لے کوئی آدمی مسافر ہمت کر کے تو گناہ نہیں ہے، اس کا روزہ بالکل شمار ہو جاتا ہے، وہ بڑی ذمہ ہو گیا، قضا سے بچ گیا۔ اور اگر وہ نہیں رکھتا تو اجازت اس کو ہے، بالکل تندرست ہوتے ہوئے سفر کی وجہ سے وہ نہیں رکھتا تو کوئی اس کو برا نہیں کہہ سکتا۔ بلکہ اگر سفر کی حالت میں وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو پھر جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا، سخت گرمی کا زمانہ تھا، لوگوں نے سایہ کیا ہوا تھا، ایک آدمی کے گرجواں سے فرمایا کیا معاملہ اس کا؟ تو انہوں نے کہا اس نے روزہ رکھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لیسا من البر الصیام فی السفر، سفر میں سال میں روزہ رکھنا کوئی نیکی ہے؟ کیا ایسا کیا اس نے؟ اور کئی مرتبہ سفر میں روزہ نہ رکھنے والوں سے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک سفر میں بے روز لوگ جو انہوں نے خیمے لگائے، پانی کا سامان جانوروں کے لیے کیا، سارا بندوبست کیا، روزے دار جو تھے وہ جاتے ہی گر گئے۔ تو وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بے روز تھے وہ سارا ثواب لے گئے، روزے داروں کا بھی انہوں نے بوجھ اٹھایا۔ تو اس لیے مسافر کے لیے صحیح مسئلہ یہی ہے کہ وہ نہ رکھے تو اس کے لیے رعایت ہے، اور اگر رکھے تو ٹھیک ہے، سارے مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس نے روزے کے دنوں میں رکھ لیا تو روزہ ادا ہو گیا، وہ بڑی ذمہ ہو گیا۔ اور اب اس کے بعد ہے مریض کہ بیمار ہے اور وہ سمجھتا کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو میری بیماری جو ہے یہ بڑھ جائے گی یا تندرست ہونے میں دیر ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی بیماری، تو ایسی حالت میں اس کے لیے روزہ نہ رکھنا یہی بہتر ہے۔ بلکہ بہتر ہی نہیں، ہر وہ شے کل ما ضر بالصوم، جو اس آدمی کو روزہ تکلیف پہنچائے اور اس نے اپنی تکلیف میں اضافہ کیا، اس نے گناہ کیا، بالکل شریعت کے ساتھ اس نے ٹھٹا کیا۔ جب اللہ نے ایک رخصت دی تھی اس نے کیوں دنگا مشتی کی، کیوں لڑائی کی اللہ کے دین کے ساتھ کہ بڑا بہادر بنا؟ اس لیے جس کو معلوم ہو کہ میری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا یا بیماری جو ہے خدا نخواستہ لمبی ہو جائے گی، اس کو روزہ بالکل نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کسی نے روزہ رکھ لیا تھا، بیمار ہو گیا، تو اب کہتے ہیں نہیں اس کو دوائی نہ پلاؤ، اس کو کچھ نہیں چیز کھلانی چاہیے، روزہ ہے، مر جائے گا اسی حال میں، شہید ہوگا، تو یہ بالکل جاہل ہیں، دین سے بے خبر لوگ۔ اسی وقت روزہ چھوڑ دینا چاہیے، دوا اور علاج کرنا چاہیے، اللہ شفا دے گا تو پھر بعد میں روزہ رکھ لے گا۔ اس طرح اگر مرے گا تو خودکشی کا مرتکب ہوگا، بالکل اللہ کے ہاں مجرم ہوگا کہ اس نے اپنی جان کیوں برباد کی۔ اس کو روزہ جو نا چھوڑ دینا چاہیے، تو کھلا دیا کرے ایسے شخص کا روزہ جو بیمار ہو جائے، اس کو روزہ نہیں اپنا پورا نبھانا چاہیے۔ دو قسم کی عورتیں ایسی ہیں جن کے لیے روزہ جو ہے نا حرام ہے، وہ نہیں رکھ سکتی۔ ایک حائض ہے جس کو ماہواری ایام آ رہے ہیں، اور دوسری جس نے بچہ جنا نفسا۔ یہ دونوں جو ہیں نفاس کی مدت میں اور حیض کے دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اور یہ بھی بات جو میری بہنوں میں مشہور ہے نا کہ آدھے دن کے بعد اگر حیض آ جائے تو روزہ پورا کر رہے، بالکل غلط ہے۔ فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک حیض سے پاک رہنا عورت کے روزے کے لیے لازم ہے۔ اس لیے اذان مغرب سے ایک لمحہ پہلے بھی اگر یہ حیض ہو گیا جاری، وہ روزہ ختم، وہ شمار نہیں ہوگا، اس کی بجائے اور روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہ دو جو ہیں ان کے لیے روزہ حرام ہے، نفاس جس نے بچہ جنا اس خون کے دنوں میں، اور حیض والی عورت۔ نفاس کے سلسلہ میں میں یہ بات بیان کرتا چلا جاؤں کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ 40 دن پورے کرنے، چلا پورا کرنا، بے شک خون 3-4 دن بعد ہی بند ہو جائے، یہ بالکل نادانی ہے، بے خبری ہے۔ نفاس اسی مدت تک شمار ہوگا جب تک خون آ رہا۔ اگر خون بند ہو جائے، تھوڑے دنوں بند ہو جائے، غسل کر کے نماز شروع کرے، روزہ بھی شروع کرے، سارے کام دن اگر اس کے لیے جائز ہیں، وہ اس کو سمجھے کہ میرا نفاس ختم ہو گیا۔ 40 تو مدت بزرگوں نے مقرر کی کہ اگر بالکل ہی نہ رکے تو پھر آخری حد 40 ہے، 40 سے آگے بڑھ جائے تو بیماری سمجھے، پھر غسل کر کے شروع کرے۔ اور اگر اس سے پہلے خون رک جائے تو اس کو نماز اور روزہ غسل کر کے شروع کر دینا چاہیے۔ دو قسم کی عورتیں اور ہیں جن کے لیے روزہ حرام نہیں مگر چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ان میں ایک حامل ہے، ایک مرد، ایک جس کے پیٹ میں بچہ اور وہ سمجھتی ہے کہ بچے کو نقصان پہنچے گا، میری طبیعت خراب ہوگی،
روزہ چھوڑ. اور اسی طرح جو دودھ پلا رہی ہے تو سمجھے کہ بچے کو نقصان ہوگا، دودھ میں کمی ہو جائے گی، اس کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. ناجائز نہیں اگر وہ رکھتی، چھٹی ہے کہ اگر نہ رکھنا چاہے تو چھوڑ سکتی. اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ بعد میں قضا کریں گی، اتنے روزے پھر کسی زمانہ میں رکھنے پڑیں گے. کچھ کہتے ہیں کہ ان کو 2 سزائیں ملیں گی، قضا بھی کریں گی اور بعد میں وہ ساتھ ہی فدیہ بھی دیں گی. ہر روزے کہے کہ جو فدیہ ہے معاوضہ وہ بھی دیں گی. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات نہیں، صرف ایک ہی بات، ان میں سے ایک کام وہ کرے گی، یا قضا کرے گی. اگر روزے وہ چھوٹے ہوئے رکھ لے تو بسم اللہ، اور اگر نہیں دشواری ہے، پورے سال میں ایسا موقع نہیں ملتا، تو اس کی بجائے وہ فدیہ دے گی. اور یہ جو شیخ کبیر ہے، بوڑھا اور بوڑھی، ان کا بھی یہ حال کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اتنی عمر کو پہنچ گئے تو وہ بھی روزہ نہیں رکھیں گے، فدیہ دیں. فدیہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے جنم دیا، انہوں نے ایک مد دیا، چوتھا حصہ سوا کا، یعنی 13-14 سٹانکے، ایک شعر ہی آپ شمار کرنے اس زمانہ میں یہ ہے جو فدیہ وہ دیتے تھے. باقی اگر کوئی زیادہ دیتا ہے تو اس کی اپنی طرف سے نیکی ہے، اللہ اس کو اجر دے گا. حضرت انس رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو وہ صرف اتنا فدیہ دیتے تھے کہ ایک مد، چوتھا حصہ سوا کا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے. اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو بیچارہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، فدیہ دینے کی بھی اس میں استطاعت نہیں، غریب ہے، تو اللہ کی طرف سے سب معاف ہے. کچھ نہیں، وہ ذکر اذکار کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، اللہ اسے بخشنے والا ہے، مہربان ہے، جتنا بس میں اتنا ہی اس نے کرنا. روزہ رکھا ہوا ہے، اس روزے کی حالت میں کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا، تو ان میں سے جو پکی بات ہے وہ تو کھانا پینا اور بیوی کے ساتھ معاملہ ہے خاص، یہ باتیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے. اس کے علاوہ جو بہت سی باتیں لوگوں نے اپنی بے خبری سے روزہ توڑنے والی شمار کر لی، ان میں سے ایک قے بھی ہے کہ خود بخود قے آ گئی تو لوگ پوچھنے آتے ہیں. شروع میں زیادہ کھا لیتے ہیں لوگ، پھر پہلے دن ہی آ جاتے ہیں کہ مولانا الٹی آ گئی. تو کوئی فکر کی بات نہیں، پہلے تو کھایا تھوڑا کریں، اور اگر ایسا ہو ہی گیا تو قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ بھر کر آئے یا نہ آئے، جتنا مرضی نکل جائے نا اندر سے، جیسے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو اندر جاتی ہیں، جو باہر کو آتی ہیں ان سے کیا ٹوٹے. اس لیے نہ کیسے ٹوٹتا ہے، نہ اگر کسی شخص نے پچھنے لگوائے یا فصل کروایا یا خون اپنا کسی طرح نکلوایا یا انجیکشن وغیرہ کے ذریعے خون نکلواتے ہیں دوسروں کو دینے کے لیے، تو ان سے بھی روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. البتہ وہ شخص خود اپنے بارے میں دیکھ لے کہ وہ پھر بعد میں کمزور تو نہیں ہو جائے گا، کوئی ایسی حالت تو نہیں ہو جائے گی، وہ الگ معاملہ ہے. مسئلہ کی روح سے خون نکلنے سے، دانت نکلوانے سے یا دانت نکلوانے سے اور اس طرح جو ہے قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایک مسئلہ اس بارے میں یہ بھی جاننا ضروری ہے، بالکل ضرور کے مسائل ہیں، کہ رات کے وقت انسان کے لیے غسل لازم ہو گیا، خواب اس کو آ گیا یا اس نے بیوی کے ساتھ تعلق کیا تو غسل اس پر فرض تھا، مگر اس نے کوتاہی کی تو وہ فجر کی نماز تک بھی غسل نہ کر سکا. تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ پریشان نہ ہو، ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھائے، بعد میں غسل کر کے نماز پڑھ لے، روزہ اس کا درست شمار ہو، روزے میں کوئی خلل نہیں. روزہ جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ شمار کر لے گا، اس پر اس کو اجر ملے گا. اور اسی طرح اگر روزے کے دوران سویا ہے، اس میں اس کا پانی نکل گیا، اس کو احترام ہو گیا، تو اس سے بھی روزہ برباد نہیں ہوتا، روزہ قائم رہتا. اور کچھ چیزیں ہیں جو روزہ کے اندر بھی بالکل جائز اور درست ہیں، مگر لوگ ان کا اپنی طرف سے ناجائز بنائے بیٹھے. ان میں سے ایک مسواک بھی ہے. مسواک کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے، آدمی کے منہ میں بو پیدا ہونی چاہیے. اللہ کو بو بڑی پسند ہے، اور اللہ کو جو بو پسند ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ خام خواہ لا کر گندگی اس میں منہ میں ڈالو اور یہ بدبودار ہو جائے. وہ تو ہے کہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے خود بخود ہی شام کے وقت بو آنے شروع ہو جاتی ہے. خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. اللہ کو روزے دار کی وہ بو بھی کستوری کی خوشبو سے زیادہ جو اپنے آپ پیدا ہوتی ہے، ورنہ یہ تحفہ ہے. یہ مسواک جو روزہ دار کا تحفہ بار بار کرے، اور اس میں خشک تر کی بات بھی کوئی نہیں، خشک لکڑی سے کرے یا تر لکڑی سے کرے، ہر طرح جائز ہے. اور یہ بھی کوئی نہیں کہ آدھے دن تک کر سکتا، آدھے دن کے بعد نہیں کرتا، سارا دن مغرب تک وہ جتنا جی چاہے یہ کام کرتا رہے، بالکل اس کے لیے درست ہے. اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ پرانے زمانے میں ہم درخت کی ٹہنیوں سے مسواک کرتے تھے، اب یہ ٹوتھ پیسٹ آ گئے. وہی بات ہے، ٹوتھ پیسٹ سے آپ کریں. جو کہتے ہیں منہ میں کچھ ذائقہ آ جاتا ہے، منہ میں ذائقہ کو کھانا پینا کچھ بھی نہیں،
کہ آپ نے وہ ٹوٹ پیسٹ کیا بعد میں تھوک دیا, کوئی ذرات وغیرہ اندر نہیں گئے, ذائقے کی کوئی بات نہیں. ذائقہ تو آپ پانی کا بھی جب اس کو وضو کے وقت منہ میں ڈالتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تری محسوس ہوتی ہے. یہ چیزیں روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کسی کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے اور وہ دوائی ڈالتا ہے یا وہ سرما لگا لیتا تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں, روزہ بالکل اس کا ٹھیک ٹھاک ہے. کانوں میں بھی دوائی آپ کو ڈالنی پڑے تو آپ ڈالیں, اس میں بھی کوئی روزے کو نقصان نہیں پہنچتا. کان میں دوائی ڈالنے سے بھی کوئی نہیں. کھانا پینا جس کو کہتے ہیں اور عورت کے ساتھ جو ازدواجی تعلق ہے یہ روزہ توڑنے والی بات ہے. باقی خیر ہی خیر ہے, گرد و غبار چلا گیا, مکھی اندر چلی گئی خود بخود, اسی طرح کوئی اور چیز نکلی گئی تو یہ چیزیں روزے کو برباد نہیں کرتی, روزہ درست رہتا. خوشبو بہت بہتر سمجھو کہ روزے کی حالت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ اچھی سے اچھی خوشبو استعمال کرے. یہ گندا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کا دین صاف ستھرا ہے, خود اللہ جمیل ہے, وہ یہی پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی صاف ستھرے رہیں. تو روزہ کے بارے میں ضروری مسائل جو میرے ذہن میں تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے. کچھ باتیں اور ہیں آپ کے ذہن میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, روک کرنا مجھ سے. کچھ باتیں اور بھی ہیں جن کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس کے بارے میں بھی میری بہنیں یا بھائی پریشان ہوتے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو باورچی وغیرہ وہ کھانے تیار کرتے ہیں ان کو بھی ذائقہ چکھنے کے لیے کہ نمک مرچ کیسا ہے, یا گھر میں میری بہنیں کھانا تیار کرتی ہیں تو کھانے کو اور اس شوربے کو چکھ لینا اس کا کوئی حرج نہیں. وہ چکھیں اور تھوک لیں, کوئی بات نہیں, بعد میں مزہ رہ بھی جائے گا تھوڑا بہت نمکین منہ میں تو کوئی نہیں, اس سے روزے کا نقصان ہوتا. اور اسی طرح بچے کو اگر کھانا آپ کھلانا چاہتی ہیں, وہ زیادہ روٹی سخت نہیں ہضم کر سکتا تو منہ سے ذرا اس کو باریک کر کے چبا کے مزہ چبا کر بھی اگر اس کے منہ میں آپ ڈالیں اور کھلائیں تو کچھ نہیں, اندر آپ کے نہیں کچھ جانا چاہیے. اور اگر بغیر آپ کے اختیار کے کہ آپ نہیں چاہتی تھی مگر چلا گیا, میں وضو کر رہا ہوں, پانی جو ہے نا گزر کے اندر چلا گیا تھوڑا بہت, یہ بھی معاف ہے, اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں نہیں پکڑتا. جان بوجھ کر جو ہم کریں گے اس پر پکڑا جائے گا. اور ساتھ ایک بات یہ بھی سامنے آنی چاہیے میرے اور آپ سب کے کہ روزہ سے تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے تھا کہ یہ جو ہے نا ہمارا پیٹ, اس کا کلا مسمار کیا جائے. جو سارا دن کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں, پیزا ہاؤس ہٹ چلے جاتے ہیں, ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں, کئی 1000 روپے وہاں کھانے میں خرچ کر دیتے ہیں. اور اب بھی مہنگائی کے اصل جو ہے نا باعث اور سبب بھی ایسے ہی لوگ ہیں کہ اللہ نے پیسہ وافر دیا, خریداری ایسی کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے لیے مہنگائی پیدا ہو جاتی. تو روزے نے انہیں کوئی یہ بات نہیں سمجھائی کہ روزہ بر جو تو شب خونزنت, روزہ تو حملہ آوری بھوک اور پیاس پر ہوا تھا کہ اس کو کم کرو. یہ تو کھانے میں ہی لگے رہتے تو ہم ہر وقت جانوروں کی طرح خیبر تن پروری را بشکنت. اقبال کہتے ہیں یہ پیٹ کو ہر وقت بھرتے رہنا یہ بھی ایک قلعہ ہے, خیبر کا کفر کا گڑھ ہے, اس کو توڑنا روزے نے حملہ آور ہو کر